الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آیت 207 تک پڑھ لیا تھا، بلکہ 8 تک، 209 سے آج شروع کریں گے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت دینی شروع کی تھی توحید کے اس مضمون کے ساتھ کہ الہکم الہ واحد۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شریعت دی، اور شریعت دینے کے درمیان میں اب ایک نصیحت کا مقام آ گیا ہے۔ اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوگوں میں سے 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیا کے بارے میں باتیں آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن وہ قسمیں بھی کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں وہ دشمن ہوتے ہیں، اور اس لیے جب وہ یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں آپ کی مجلس سے یا آپ کے لوگوں کے بیچ میں سے، تو پھر فساد پیدا کرتے ہیں اور کھیتی کو اور نسل کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی تقوی سے کام لو، تو ان کی جو انا ہوتی ہے وہ آڑے آ جاتی ہیں اور بات کو نہیں مانتے، چنانچہ گناہ میں پڑے رہتے ہیں۔ تو فرمایا ان کے لیے جہنم ہے، اور یہ کافی ہے ان کے لیے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد مزید بات کو آگے بڑھایا کہ اسی طرح ایک گروہ یہ ہے جو اندر سے فسادی ہے، لیکن بظاہر وہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جان تک لگا دی ہے اللہ کی مرضی کی تلاش کے لیے، اور اللہ تعالیٰ رؤوف بالعباد ہیں۔ ایسے لوگوں کے مشکلات میں نکالنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا تھا کہ اے ایمان والو، اللہ کی جو امان ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ یعنی اللہ کی جو امان قرآن مجید کی صورت میں ایمان لانے کے بعد حاصل ہونے والی ہے، اس میں داخل ہو جاؤ اور شیاطین کی پیروی نہ کرو۔ اس کے بعد اگر تم پھر گئے تو حالانکہ اللہ کی طرف سے بینات آ چکی ہیں، تو جان لو کہ اللہ عزیز و حکیم ہے۔ یہ پچھلا مضمون تھا، چونکہ مربوط مضمون ہے، اس لیے میں اس کو ضروری سمجھا کہ اس کو تھوڑا سا دوہرا دوں۔ حل ینظرون الا ان تأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر والی اللہ ترجع الامور۔ حل ینظرون، کیا یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ظاہر ہو جائیں بدلیوں کے سائے میں، اور فرشتے بھی ظاہر ہو جائیں اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے؟ اب ظاہر ہے کہ جس قدر بات واضح ہو چکی ہے سورہ البقرہ کے اس زمانے تک، ہر پہلو سے بات سمجھا دی گئی ہے، اور خاص طور سے اہل کتاب کے لیے تو اس میں بہت ہی دلائل کے ساتھ باتیں واضح ہو چکی ہیں۔ تو اس لیے اب ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ یا تو قرآن مجید کو مان لیا جائے، سلم میں داخل ہو جایا جائے، اللہ کی جو امان یہاں فراہم کی جا رہی ہے، اور اگر اس میں نہیں جانا تو پھر دوسرا راستہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے فیصلہ صادر کرتے ہیں۔ آسمان سے فیصلہ صادر کرنے کے لیے وہی پھر معاملہ ہوگا جیسے قوم لوط کے ساتھ ہوا، قوم نوح کے ساتھ ہوا، قوم صالح کے ساتھ ہوا۔ تو یہ معاملات جو ہیں یہ آپ کے ساتھ کیے جانے کا پورا امکان تھا۔ تو فرمایا کہ کیا یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ میں فیصلہ کر دوں اور آسمان سے فرشتے اور میں خود ظاہر ہو جاؤں؟ ظاہر ہے کہ اس طرح کا معجزات کے بعد ہی یہ لوگ ایمان لائیں گے کہ خود اللہ تعالیٰ ظاہر ہو جائے، اور جب ان کو یہ بات کہی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہو جائیں خود، تو تبھی بات مانیں گے، اور پھر آسمان سے فرشتے بھی ساتھ ہی اتر آئیں۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ناممکنات میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمارے اوپر ظاہر ہوں۔ یہ خدا کے فیصلے کے مطابق یہ ظہور قیامت والے دن ہی ہوگا، قیامت سے پہلے نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ بات توقع رکھنا کہ اللہ تعالیٰ خود ظاہر ہو کر فیصلہ سنا دیں گے، یہ قیامت والے دن ہی ہوگا۔ تو یہاں سادہ معجزہ نہیں ہے جیسا کہ ان کے مطالبات تھے، یہاں معجزے کے 2 پہلو ہیں
کہ خود اللہ تعالیٰ ظاہر ہو جائیں، اور دوسرا یہ کہ فرشتے بھی ظاہر ہو جائیں اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے۔ یہ دونوں چیزیں ناممکنات میں سے ہے اس دنیا کا جو نظام بنایا گیا ہے۔ خدا کے لیے تو ممکن ہے، لیکن جو دنیا کا نظام ہے اس میں یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کیا یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں یا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ظاہر ہو جائیں بدلیوں کے سائے میں، اور فرشتے بھی ظاہر ہو جائیں، اور یوں قیامت کا منظر ہو جائے، محشر لگا دیا جائے اور فیصلہ کر دیا جائے۔ کیا یہ چاہتے ہیں؟ تو اب اسی کی کسر رہ گئی ہے۔ گویا کہنا یہ مطلب ہے کہ اب اسی کی کسر رہ گئی ہے کہ ان کو منوانے کے لیے یہ کر دیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اس طرح کے فیصلے تو اللہ ہی کے سپرد ہیں، وہ جب کرنا چاہے گا تو کر دے گا، لیکن اس وقت نہیں ہوگا۔ تو اب یہ ظاہر ہے کہ جب بھی یہ اس طرح کا جملہ ہوتا ہے جس طرح ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ اب مار کھا کر ہی پڑھو گے، مار کھا کر ہی ایسا کرو گے، تو یہ اس طرح کی چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مارنا اس میں لازم ہے یا یہ کرنا مطالبہ پورا کر دی جائے گا، لیکن یہ بتانا پیش نظر ہوتا ہے کہ اب ہماری طرف سے دلائل پورے ہو گئے، باتیں واضح ہو گئیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ نہیں مان رہے۔ تو کیا اس کی توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ظاہر ہو جائیں؟ فرشتوں کا آنا اور اللہ تعالیٰ کا ظاہر ہونا یہ معجزے سے بڑھ کر ہے، یعنی یہاں گویا یوں سمجھ لیجئے دوسرے لفظوں میں کہ قیامت برپا ہونے ہی کا ایک طرح سے مطالبہ ہے۔ تو یہ فیصلے اللہ کے ہاتھ ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ کا مطلب بہت ساری جگہوں پر اس طرح کا جملہ بولا جاتا ہے، یعنی تمام جو معاملات ہیں اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، لغوی مطلب یہ ہوتا ہے۔ تمام معاملات اللہ کی طرف، یا اس طرح کے معاملات اللہ ہی کی طرف پلٹتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہیں سے حکم صادر ہوتا ہے کہ یہ ہو یا نہ ہو۔ یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ حد یہ کہ رسولوں کو بھی اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی چیز کر دیں، وہ صرف اللہ کے پاس ہی اس طرح کے معاملات کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ حتمی فیصلہ کن جواب ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ہم بھی بعض اوقات کہتے ہیں پھر تو ان کے پاس جانا پڑے گا، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں کون جائے گا، تو کون بات کرے گا، تو اس طرح کی بات ہے۔ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے ڈانٹ کا جملہ ہے کہ تم لوگ دلائل واضح ہونے کے بعد، باتیں واضح ہونے کے بعد نہیں مان رہے ہو، تو بس اب قیامت کے برپا ہونے ہی کی کسر رہ گئی ہے۔ یہ اس طرح کا مفہوم ہے اس کے اندر۔ تو ظاہر ہے کہ یہ قیامت سے پہلے برپا نہیں ہونی ہے، وہ تو قیامت والے دن ہی ہوگی۔ تو قیامت والے دن جب برپا ہو جائے گی تو فیصلہ کر دیا جائے گا، پھر جو باطل پہ ہیں ان کے باطل پہ ہونے کا، اور جو حق پہ ہیں ان کے حق پہ ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ رہ گیا یہ مسئلہ کہ یہ دلائل کے طور پر جو معجزات آتے ہیں، تو فرمایا کہ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینۃ، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے کتنی ہی ان کو واضح معجزات دیے، لیکن وہ نہیں مانے۔ یعنی اگر تو معجزات کا فائدہ ہوتا ہو تو ضرور آج بھی ہم نازل کر دیں۔ جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے معجزات نازل کیے ہیں وہ رسولوں کی ضرورت سے کیا ہے، نہ کہ دلائل کے لیے۔ نبوت کے دلیلوں میں سے معجزہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ معجزات اس لیے نہیں اترتے کہ رسول کا سچا ہونے کی دلیل ہوتی ہے، بلکہ معجزات رسولوں کو بچانے کے لیے، رسولوں کے اپنے اطمینان کے لیے، رسولوں کو کوئی بڑا کام دینا ہے یا فیصلہ کرنا ہے، تب ایسا ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کے جو معجزات ہیں وہ بنی اسرائیل کے لیے ختم نبوت کے فیصلے کے لیے تھا کہ اب ان کے خاندان میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ جو معجزات کا معاملہ ہے وہ قوم کو غلامی سے نکالنے اور فرعون سے بچنے کے لیے ہے۔ خود انہوں نے جب کہا کہ میں ان کا آدمی ایک قتل کر آیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ 2 میری نشانیاں لے جاؤ ساتھ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول کو بچانے کے لیے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی معجزات پیش نہیں کیے، جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے معجزہ کر دیا۔ تو معجزات دلیل نبوت نہیں ہے، بلکہ رسولوں کو بچانے کے لیے یا ان کے خاص مشن کے پہلو سے ان کو دیے جاتے ہیں۔ تو لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ جن نبیوں کو معجزات ملے انہوں نے اس کو دلیل سمجھا، اور جن نبیوں کو اس طرح کے معجزات نہیں دیے گئے انہوں نے دلیل کے طور پر مانگے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں
کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ان کے اندر کتنے معجزات صادر ہوئے، تو کیا ان کے بعد یہ لوگ ایمان لے آئے؟ ایک سادہ سا جواب ہر نبی کو دیا گیا کہ یہ تو جادو ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ جیسے ہستی کو جب ان کا عصا سانپ بن جاتا تھا تو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے، اور فرعون نے جادوگروں کو بلا کر مقابلہ بھی کروایا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ جادو ہے۔ تو جادو کہہ کر معجزات کا آرام سے انکار ہو جاتا، تو فائدہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں یہاں پر کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ان کے اندر کتنے ہی معجزات آئے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو معجزات کی وجہ سے ایمان لائے۔ حضرت موسیٰ کی کہانی تو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اسی سورہ میں، کہ قوم کو فرعون سے بچا کر لائے ہیں، دریا کے اوپر عصا مار کر دریا پھاڑ کر لے کر آئے ہیں، اور فرعون کو اسی دریا میں غرق کیا ہے، اور باہر آتے ہی کوہ طور کے سائے میں بچھڑے کو معبود بنا رہے ہیں۔ تو ان معجزات سے کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ کتنے معجزات ملے، تو کیا فائدہ ہوا؟ کوئی ایمان لایا؟ ظاہر ہے کہ کوئی ایمان نہیں لایا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جنہوں نے ایمان لانا ہوتا ہے وہ تقوی کی وجہ سے ایمان لاتے ہیں، معجزات دیکھ کر ایمان نہیں لاتے، اور جنہوں نے ایمان نہیں لانا ہوتا تقوی سے محروم ہوتے ہیں، وہ ان کے سامنے جتنے مرضی معجزات کر دیے جائیں وہ فرعون کی طرح فرعون بنے رہتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ وہ دلیل ہے جو اس جملے میں اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں کہ سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیۃ بینۃ، کتنی ہی نشانیاں ہیں، کتنے ہی معجزات ہیں جو ہم نے ان کو دیے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ تو جو اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دے اس کے بعد کہ اس کے پاس آ گئی ہے تو وہ مجرم ہے، اس کو سزا ملے گی، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں۔ اب اس جملے میں کچھ حذف ہے جس کو میں نے کھولنے کی کوشش کی ہے۔ نعمت کو بدلنے کے دو معنی ہوتے ہیں۔ مثلا ہمارے پاس یہ صاف پانی ہے تو ہم نے صاف پانی نکال لیا اور اس کی جگہ گندا پانی رکھ دیا، تو یہ بھی نعمت کو تبدیل کرنا ہے۔ ایک نعمت کو تبدیل کرنا یہ ہے کہ آدمی کے پاس سادہ پانی، صاف پانی آیا، لیکن اس نے پینے سے انکار کر دیا اور گندا پانی ہی پیتا رہا، تو یہ بھی ایک نعمت کو تبدیل کرنا ہے۔ تو یہاں اسی دوسرے معنی میں ہے کہ قرآن مجید آیا، پرانے انبیاء کے پاس معجزات آئے، پرانے نبیوں کی کتابیں آئیں، ہدایت آئی، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کی بجائے انہوں نے انکار کر دیا اس سے فائدہ اٹھانے سے، تو گویا یہ انہوں نے نعمت کو بدل دیا۔ اللہ نے نعمت دی تھی، انہوں نے اس کو نعمت نہیں رہنے دیا بلکہ اپنے لیے زحمت سمجھا اور بدل کے رکھ دیا، تو اس طرح سے وہ محروم رہے ہدایت پانے سے۔ تو ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے کہ نہ معجزات کی ضرورت ہے، نہ خدا کو ظاہر ہونے کی ضرورت ہے، اندر ایک نیکی اور تقوی موجود ہو۔ اگر وہ تقوی موجود نہیں ہے تو آپ کو کوئی چیز ہدایت نہیں دے سکتی۔ قرآن مجید جیسا کلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی، اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے معجزات بھی آپ کو ایمان کی دولت سے برابر نہیں کر سکتے اگر تقوی موجود نہیں ہے۔ یہ گویا اس کا خلاصہ ہے۔ اب پیچھے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ جو میں شریعت دے رہا ہوں اس کو کون اپنائے گا؟ وہی اپنائیں گے جن کے اندر تقوی موجود ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ میں پہلے بھی بات عرض کر چکا ہوں کہ شدید العقاب کا مطلب یہ نہیں ہے، دونوں ممکن ہے معنی، ایسا نہیں ہے کہ یہ معنی ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی سخت سزا دیتے ہیں، یہ مطلب کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، تو اس کی روشنی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہیں، یعنی جس جرم کی سزا دینی ہوتی ہے اور دینی چاہیے اس کو دے کے رہتے ہیں، اس میں نرمی نہیں کرتے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور اگر اس میں اللہ تعالیٰ نرمی کر دے، جیسے ہمارے ہاں حکمران اور عدالتیں کرتی ہیں کہ کوئی ڈر آ گیا تب، کوئی پیسہ مل گیا تب فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں، تو یہ پھر یہ جج جو ہے یہ شدید العقاب نہیں ہوگا۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ کسی رشوت کی وجہ سے یا کسی ڈر کی وجہ سے نرم، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں چونکہ نہ ڈر ہے نہ رشوت کا معاملہ ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو جس کی سزا بنتی ہوگی سزا دے کر رہے گا، کوئی اس کا ہاتھ روک نہیں سکے گا، کسی کی سزا ٹالی نہیں جا سکے گی۔ تو اب جو معجزات کے باوجود، باتیں واضح ہونے کے باوجود، اتمام حجت کے باوجود جو سورہ البقرہ کے نزول تک ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے باوجود جو باتوں کو نہیں مانیں گے،
اللہ کی اس نعمت کی بے حرمتی کر دیں گے اور گدلا پانی پیتے رہیں گے، صاف پانی سے اپنے آپ کو محروم رکھیں گے، وہ مجرم ہیں، ان مجرموں کو سزا ملے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی سزا کو ٹالنے والے نہیں ہیں، جن کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا سزا نافذ ہو کر رہے گی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ آدمی کو ہم جو دور بیٹھے ہوتے ہیں ان قوموں سے جن کے بیچ میں قرآن مجید نازل ہو یا تورات نازل ہو یا انجیل نازل ہو اور انبیاء اور رسولوں جیسی ہستیاں ان کو دعوت دے رہی ہوں، تو عجیب سا لگتا ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں بات مانی، کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ اس کی اب وجہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاۃُ الدُّنْیَا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی سجا دی گئی ہے۔ سجا دی گئی ہے مطلب دل پسند بنا دی گئی ہے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو ایسے لگتی ہے کہ بہت ہی قیمتی چیزیں ہیں، اور ان سے محرومی ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بالکل مارے جائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، صبح کی نیند مثلا، سفر کی راحت، باہر نکلنا ہے، سفر پہ جانا ہے، کیا کریں گے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں روک لیتی ہیں۔ دھوپ میں اب نماز پڑھنے جائیں گے، یا سودی نفع آ رہا ہے، کیا چھوڑ دوں اس کو میں، یا رشوت کا معاملہ، بازار گرم ہے، کیا سب کچھ چھوڑ دوں میں؟ تو دنیا کی یہ نعمتیں آدمی کے لیے مصیبت بن جاتی ہیں، اور وہ حق اور نیکی کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی سجا دی گئی ہے، ان کی نگاہوں میں کھبا دی گئی ہے، ان کو عزیز بنا دی گئی ہے، ان کے لیے دل پسند بنا دی گئی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ دنیا کو چھوڑ کر حق کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اس شخص کی طرح نہیں ہے جن کے بارے میں پیچھے آیا ہے کہ انہوں نے اپنی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ والا کام کیا ہے، کہ اپنی جان تک اس میں کھپا دی ہے۔ ایسے لوگ نہیں ہیں۔ تو جان کھپانے کا جو ذکر ہوا تھا وہ اسی پہلو سے ہوا تھا کہ بعض اوقات جان تک کو خطرے میں ڈالنا پڑتا ہے، مال، عزت، جان سب کچھ خطرے میں ڈلتا ہے، تب جا کر کہیں اللہ کی نعمت کا یہ فیضان حاصل ہوتا ہے، خاص طور سے رسولوں کے زمانے میں۔ تو آگے چل کر مزید بات واضح ہو جائے گی کہ یہ کلام کس کی تمہید بن رہا ہے، کہ رسولوں کے زمانے میں بہت ہی سخت معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ سخت معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت پھر بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے کہ آدمی رسول کا ساتھ دے اور اپنی دنیا کو چھوڑ دے۔ کہیں بیوی بچے روک رہے ہوتے ہیں، کہیں کاروبار روک رہا ہوتا ہے، کہیں کچھ چیزیں روک رہی ہوتی ہیں، تو اس بات کی طرف تمہید کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ تو دو لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو دنیا کی زندگی میں بڑے خوبصورت نظر آئیں گے لیکن حقیقت میں وہ فساد فی الارض کے لوگ ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان تک کھپا دی ہے حق کی راہ میں۔ یہ دونوں لوگ ہیں، ان دونوں کے لحاظ سے بات چل رہی ہے، لیکن غلبہ ان لوگوں کا ہے جو خرابی پیدا کر رہے ہیں، تاکہ ان کو بات سمجھائی جا سکے۔ تو فرمایا ان کافروں کے لیے ہم نے زندگی خوبصورت بنا دی ہے، اور اس خوبصورت زندگی کی وجہ سے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ایمان والے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیوں؟ جب ایک مومن اللہ کے رسول کی خاطر کاروبار چھوڑ کے آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں پاگل ہے، دیکھو کاروبار چھوڑ کے برباد کر رہا ہے، ایک آدمی کے پیچھے لگا ہوا ہے، فلاں کے پیچھے لگا ہوا ہے، جو نام وہ ڈال دیتے تھے، مجنون وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ سب کچھ وہ مذاق اڑانے کے لیے کہ دیکھو اچھا خاصی دنیا کاروبار چل رہا ہے، اب یہ پتہ نہیں کس چکر میں پڑ گیا ہے، پتہ نہیں کیا اس کو الیل آ گئی ہے۔ تو یہ سارے وہ مذاق اڑانے کے کام کرنے لگ جاتے ہیں دنیا کی روشنی میں، کہ دنیا عزیز ہے، دنیا بہترین ہے، کاروبار کرنا چاہیے، کمانا چاہیے، ترقی کرنی چاہیے، فلاں کام کرنا چاہیے۔ تو اس کے نتیجے میں وہ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو دنیا چھوڑ کے آ جاتے ہیں، جو اپنی جان تک کھپانے کو لگ جاتے ہیں۔ اس طرح کے جملے بہت سارے عبداللہ بن ابی سے بھی منقول ہوئے ہیں کہ وہ یہ کہا کرتا تھا کہ بھئی اچھا آج پھر محمد نے پیسے مانگ لیے ہیں، وہ تو مانگتا ہی رہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کے جملے کر کے وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو کافروں کے لیے ان کی دنیا کی زندگی سجا دی گئی ہے، اور وہ مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم کس آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو، کیوں دنیا اپنی برباد کر رہے ہو۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو فرمایا کہ دنیا میں مذاق اڑا لیں، اس سے کیا فرق پڑے گا،
قیامت والے دن یہ ایمان والے جو ہیں، تقوی والے جو ہیں، یہ ان کے اوپر ہوں گے۔ اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہو کیا رہا تھا۔ وہ یہ رہا تھا کہ جو پیسے والے تھے وہی لوگ، جو لیڈر تھے وہی لوگ ایمان کے راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے، وہی ایمان لانے والوں کو روکتے تھے، وہی ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، وہی ان کے اوپر ظلم ستم ڈھاتے تھے۔ تو اس پہلو سے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ تم لوگ جو ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے ہو تو کل قیامت والے دن تمہیں یہ معاملہ بھگتنا پڑے گا کہ یہ جو ایمان والے ہیں یہ بلند درجوں میں ہوں گے اور تم ان کے نیچے کمزوری کی جگہ پر ہوگے۔ اس دن یہ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ آخری صورتوں میں جا کر اللہ نے فرمایا بھی ہے کہ آج یہ تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، کل تم ان کا مذاق اڑاؤ گے۔ وہ مذاق اڑانا ضروری نہیں ہے کہ بندہ مومن مذاق اڑائے، مطلب یہ ہے کہ مذاق اڑ جائے گا۔ کہ مثال کے طور پر ایک آدمی امتحان کے نتیجہ آنے سے پہلے بڑا شور مچا رہا ہو، تم لوگ سارے فیل ہو جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، میں بڑا عقل مند، میں نے بڑے زبردست امتحانات دیے، میں نے کمال کر دیا، میں نے یہ کر دیا، اور جب امتحان کا نتیجہ آئے اور وہ فیل ہو تو وہ خود ہی اس کا مذاق بن جائے گا۔ ضرورت نہیں ہوتی کہ مومن مذاق اڑائیں گے اس دن، تو اس کے نتائج کی جو سامنے آئے گی صورتحال، اسی سے اس کا مذاق بن جائے گا۔ تو وہاں تو یہ کہہ دیا کہ مذاق کریں گے وہ، لیکن یہاں پر یہ بتا دیا کہ ان کے اوپر ہوں گے، درجات میں بلند ہوں گے اور وہ چھوٹے لوگوں میں سے ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ اپنا رزق جس کو چاہتا ہے حساب کے بغیر دیتا ہے۔ یہ جو رزق ہے اس سے مراد ہدایت کا رزق ہے، کیونکہ یہاں پر روٹی پانی کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا رزق جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، یعنی جس کو چاہتے ہیں تقوی کا رزق دے دیتے ہیں۔ من یشاء، یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ میرا آپ کا چاہنا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا چاہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی چاہت جو ہے وہ قانون، ضابطے، اخلاق سے گری ہوئی نہیں ہوتی۔ ان کا جو چاہنا ہے وہ خدا کی اپنی صفات کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیز و حکیم ہیں، علیم و حکیم ہیں، متکبر ہیں، عادل ہیں۔ اپنی ان صفات کی روشنی میں وہ سارے اقدامات کرتے ہیں۔ روشنی میں کیا، ان کی صفات ہی ایسی ہیں کہ وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتے کہ جو کہا جا سکے کہ جناب عدل برباد ہو گیا، جی رحمت فوت ہو گئی، جی قرآن مجید کی فلاں آیت کے خلاف ہو گیا کام۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ بالکل نپے تلے رہتے ہیں۔ کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کا ایسا نہیں ہوگا کہ جس پر آپ انگلی رکھ سکیں کہ جناب یہ کام صحیح نہیں ہوا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں، مطلب یہ کہ اللہ کی صفات اور جو ہدایت کے ضابطے ہیں ان کے مطابق جس کو چاہتے ہیں تقوی کا اور ہدایت کا رزق دے دیتے ہیں بغیر حساب۔ یہ بڑا دلچسپ ہے، عربی زبان میں یہ جو بغیر حساب کا جملہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وافر، بہت زیادہ، اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر استحقاق۔ دونوں مطلب ہوتے ہیں، یعنی آپ ڈیزرو نہیں کرتے تھے تب بھی دے دیا، اور دے دیا بہت زیادہ دے دیا۔ یعنی ڈیزرو تو کرتے تھے لیکن آپ 10 روپے کے لیے ڈیزرو کرتے تھے، میں نے کروڑوں روپے دے دیے۔ تو یہ دونوں مطلب اس کے ہو سکتے ہیں۔ میرے خیال میں دوسرا مطلب زیادہ کلام کے مطابق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تقویٰ دیتے ہیں، آدمی کوشش کرتا ہے تو بس پھر اس کی کوششوں سے زیادہ اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ خدا کا انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ جو خدا کی طرف بڑھنا نہیں چاہتے ان کے لیے بغیر حساب نہیں ہوتا پھر۔ تو گویا بات یوں ہوئی کہ وہ جو دو گروہ تھے، ایک وہ برے لوگ جو بظاہر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی بناتے نظر آئیں گے لیکن اندر سے فسادی ہیں، دوسرے وہ ہیں جو دل سے ہی اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے اور رسول کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں بتا دیا کہ خدا کی امن میں کون داخل ہوگا، جو تقوی والا ہے، جو تقوی والا نہیں ہے وہ خدا کی امان میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو لوگ پھسل جائیں گے، ہدایت آنے کے بعد، معجزات آنے کے بعد، اتمام حجت کے بعد، ان کو بتا دیا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور پھر ڈانٹنے کے انداز میں بتا دیا کہ کیا اب اسی کا رہ گیا ہے مسئلہ کہ قیامت برپا کر دی جائے۔ رہ گئے معجزات، تو معجزات بنی اسرائیل کی تاریخ سے ثابت ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ لوگوں نے اس کی وجہ سے اور بھی بگڑ گئے، اور
رہ گیا یہ معاملہ کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں، تو فرمایا کہ اس لیے کہ دنیا کی زندگی ان کو پسندیدہ بنا دی گئی ہے اور اسی وجہ سے یہ مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب آگے ہدایت کی دو ذریعے لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں، ایک یہ کہ معجزات دکھا کے منہ بند کر دیا جائے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمارے پاس 2-3 طرح کے دلائل ہوتے ہیں۔ ایک دلائل وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمارا منہ بند کر دے سکتے ہیں، مثلا میں نے کہا یہ پانی ٹھنڈا ہے، آپ نے کہا نہیں ہے، تو میں آپ کے ہاتھ پہ ڈال کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ٹھنڈا ہے، تو ثابت ہو جائے گا۔ لیکن بعض اوقات ہمارے پاس صرف عقلی دلائل ہوتے ہیں، اس طرح کا کام نہیں ہم کر سکتے کہ پانی ہاتھ پہ ڈال کے آپ کو بتا دیں۔ جو عقلی دلائل ہوتے ہیں اس میں پھر 2 درجے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتی ہے کہ عقل سے ہم خاموش کر دیتے ہیں آدمی کو، سوالات اس کے جواب دے کر، اعتراضات کا جواب دے کر 2 ٹوک جواب مل جاتا ہے عقلی طور پر ہی۔ لیکن ایک اسٹیج وہ ہوتی ہے کہ جہاں پر 2 ٹوک جواب تو نہیں ہوتا، لیکن کچھ بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ہاں لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ یہ تینوں طرح کے جو درجات ہیں، اس میں معجزے کا نمبر اگر معجزے کو دلیل کے طور پر استعمال کیا تو وہ پہلے اصول کی طرح کہ جسے ہم نے ٹھنڈا پانی ڈال کے دکھا دیا، لیکن اس کو بھی جو منکر ہوتا ہے معجزہ کہہ کے، جادو کہہ کے انکار کر دیتا۔ اب جادو کے انکار کے لیے سوائے اس کے کہ ہر رسول ویسا ہی مقابلہ کرے جیسے فرعون نے کروا دیا تھا، تو وہاں تو بالکل واضح کر دیا۔ وہ اتنا واضح ہو گیا تھا کہ جو جادوگر تھے جن سے کوئی توقع نہیں تھی ایمان لانے کی، عام طور سے جادوگر جو ہوتے ہیں وہ ذرا عام لوگوں سے سفلی علوم میں پڑے ہوتے ہیں، غلط قسم کی حرکتوں میں پڑے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ ایمان لے آئے کیونکہ وہ اتنا واضح ہو گیا تھا کہ حضرت موسیٰ کا عصا واقعی سانپ بن گیا تھا، جبکہ جادوگروں نے آنکھوں کو دھوکہ دیا تھا، تو بالکل واضح ہو گیا تھا، اس لیے وہ فوراً ایمان لے آئے۔ لیکن جب یہ صورتحال ہو تو معجزہ جب اس طرح کا ہوتا ہے تو ہوتا ایسا ہی ہے کہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں رسول جو عام جادوگر نہیں، کوئی بھی جادوگر نہیں کر سکتا، عام کیا بڑے بڑے جادوگر بھی نہیں کر سکتے، لیکن تب بھی جملہ بول کے آپ ٹال سکتے ہیں کہ جناب یہ تو جادو ہے۔ تو جب ٹال سکتے ہیں کیونکہ عوام کو پتہ نہیں ہوتا جادو کا، عوام کو جادو کا پتہ نہیں ہوتا۔ مجھے کئی برس گزر گئے یہ بات بتاتے ہوئے کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جادو صرف اور صرف شعبدے بازی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ عربی زبان میں سحر شعبدے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، چنانچہ ہمارے بعض مفسرین جیسے علامہ قرطبی وغیرہ ہیں وہ اس کا ترجمہ ہی شعبدہ کرتے ہیں، وہ اس کا ترجمہ کسی اور لفظ سے نہیں کرتے۔ تو جادو ہے، جادو شعبدہ ہے کہ آپ آج کل کی زبان میں ٹرکس دکھائے اور بس۔ تو لیکن رسول کے معجزے کو جادو کہہ کر دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ اب ایک تو دلیل یہ ہوتی ہے کہ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ رسول کا معجزہ بھی دوسرے لیول کی دلیل بن گیا جس میں شبہ رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی پانی میں نے ٹھنڈا کہا کہ ٹھنڈا ہے، آپ نے کہا نہیں گرم ہے، میں نے ہاتھ پہ ڈالا تو آپ کو ٹھنڈا لگا تو آپ نے کہا نہیں، تم نے جادو کر دیا، یہ ٹھنڈا نہیں تھا۔ تو تردد پیدا ہو گیا کہ میں نے جادو سے اس کو ٹھنڈا کیا یا واقعی ٹھنڈا تھا۔ معجزے کے بارے میں یہ تردد پیدا ہو جاتا ہے۔ اب جو دوسری دلیل ہوتی ہے وہ عقلی اور علمی ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہمیشہ، حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تاکہ دلائل واضح ہو جائیں۔ جب قرآن مجید محفوظ ہونے کا دور آ گیا تو نبوت ختم کر دی گئی، نبوت ختم کر دی گئی تو اب قرآن مجید ہی ہمارے لیے دین کے اندر دلیل بنتا ہے یا دین کے ثابت کرنے کے لیے سنت۔ تو اب جو حق بات سمجھ جانی چاہیے تھی وہ قرآن کے بعد سمجھ جانی چاہیے ایک آدمی کو۔ وہی آدمی جو تقوی والا ہے وہ تو سمجھ جائے گا، جو تقوی والا ہے وہ نہیں سمجھے گا۔ چنانچہ پہلی بات یہ کہی کہ ان سے پوچھو کہ کتنے میں نے معجزات دکھائے تو کوئی فائدہ ہوا؟ یعنی معجزہ ایک حصی دلیل کی طرح تھا کہ ٹھنڈے پانی آپ کے ہاتھ میں ڈالا تو مان لینے کا پڑے گا، لیکن ان کا نہیں یہ جادو، تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو فرمایا کہ لوگ ایک ہی امت پر تھے، کان الناس امتا واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین۔ میں اس کا ترجمہ تھوڑا مختلف کر رہا ہوں جو لوگ کرتے ہیں۔ لوگ ایک ہی امت تھے یا ایک ہی امت ہیں،
تو میں نے نبیوں کو بھیجا بشر بنا کر منذر بنا کر تاکہ وہ ایک ہی امت رہیں۔ اس مقصد کے لیے میں نے ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی پورے حق کے ساتھ، تاکہ جہاں جہاں اختلاف پیدا ہو رہا ہے اس کا فیصلہ کر دیا جائے، تاکہ امت ایک ہی رہے، تمام انسانوں کی امت ایک ہی رہے۔ عام طور سے ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے کہ امت ایک ہی تھی تو اختلاف ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے۔ دوسرا ترجمہ جو عام طور سے کیا جاتا ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ امت ایک ہی امت ہے یا امت تھی، تو اللہ نے ان کو ایک ہی رکھنے کے لیے نبی اور رسول بھیجے۔ نبیوں اور رسولوں کو اس لیے بھیجا گیا کہ جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں وہ دور ہوتے رہیں، وہ ایک ہی امت رہیں، وہ بکھر نہ جائیں، بہت ساری امتیں نہ بن جائیں۔ لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے اس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا، نبیوں میں بھی اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ اب نبیوں کا بھیجنا اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے مطابق وہ ٹھنڈے پانی کی مثال کی طرح، اور میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اسی طرح سے ثابت ہے جس طرح سے میرے لیے اس پانی کا ٹیمپریچر ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے، اسی طرح سے جس طرح آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوں اور میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اختلافات کیے۔ اللہ نے نبی بھیجے تھے کہ اختلافات کو دور کیا جائے، ان کے درمیان جو چھوٹے موٹے اختلافات پیدا ہو رہے ہیں ان کے جواب دیے جاتے رہیں۔ انبیاء اس لیے بھیجے تھے، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے اختلاف کیا۔ اب یہ دیکھیے کہ اختلاف کی وجہ کیا ہے۔ فرمایا کہ میں نے امت ایک ہی تھی انسانوں کی، تو میں نے ایک ہی امت کو قائم رکھنے کے لیے بیچ میں انبیاء اور مبشرین اور منذرین بھیجے، اور ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کیں حق کے ساتھ، تاکہ وہ لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کر دیں ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا اس چیز میں جو ان کو دی گئی تھی، اس کے بعد کہ ان کے پاس بینات بھی آ گئی تھیں۔ کس وجہ سے اختلاف کیا؟ بغیم بینہم، باہم ضد کی وجہ سے۔ میں نے آپ کو نیچا دکھانا ہے، آپ نے مجھے نیچا دکھانا ہے، میرا فرقہ اچھا، میرا مسلک اچھا، میرا استاد بہترین، میرا ماں باپ، میرا محلہ، میری قوم، سب کچھ بہترین، میں آپ کی بات مان لوں۔ تو یہ وہ بغی تھی، یہ وہ ضد تھی جو ایک دوسرے کو بغیم بینہم کا ایک دوسرے پر چڑھائی کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے۔ تو یہ وہ پورا ان کا اللہ تعالیٰ نے وجہ بتا دی کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہوئی، اختلاف کی وجہ کیا ہوئی۔ یہ آیت لمبی ہے، جس کے چند چیزوں کو سمجھ لیجئے تاکہ قرآن کو سمجھنے کا حق ادا ہو جائے۔ کان الناس امتاً واحدہ، کانا تامہ بھی ہو سکتا ہے، ناقصہ بھی ہو سکتا ہے۔ ناقصہ لیں گے تو امت ایک ہی تھی، امت انسانوں کی امت ایک ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک رکھنے کے لیے نبی بھیجے، یہ کانا تامہ ہو جائے گا۔ مبشرین اور منذرین یہ انبیاء کا کام ہے، جتنے بھی انبیاء آتے ہیں وہ مبشر اور منذر ہوتے ہیں۔ مبشر کا مطلب ہے آگاہ کرنے والے، اور منذر کا مطلب ہے خبردار کرنے والے۔ اور منذر کی وجہ سے مبشر میں خوشخبری دینے والا بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جو چیزیں بتانے کی تھیں وہ بتانے والے، جن چیزوں سے خبردار کرنا تھا ان سے خبردار کرنے والے، دوزخ سے ڈرانے والے اور جنت کی بشارت دینے والے، یہ گویا انبیاء کا کام ہے۔ ہمارے ہاں عام طور سے مبشر کا مطلب بشارت دینے والا لیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں بشرہ کا مطلب ہوتا ہے اطلاع دینا، اور بشارت دینا بھی ہوتا ہے، دونوں کے معنی ہوتے ہیں۔ تو مبشرین و منذرین کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو باتیں بتانے کی تھیں، جو اطلاع دینے کی تھی، وہ اطلاع دیتے ہیں۔ جن سے خبردار کرنا تھا کہ یہ کام نہیں کرنے کے، رک کے رہو، بچ کے رہو، ان سے وہ آگاہ بھی کر دیتے ہیں۔ پھر جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کو جنت کی بشارت بھی دیتے ہیں، اور جو ماننے والے نہیں ہوتے ان کو دوزخ کا ڈراوا بھی دے دیتے ہیں۔ یہ مبشرین و منذرین۔ نبی جو ہیں وہ بھی سمجھ لیجئے، کیونکہ قرآن مجید کے بیسک تصورات میں سے ہے۔ نبی اپنے لغوی معنی میں اس آدمی کو کہتے ہیں جو خبر دینے والا ہو، کوئی اہم خبر دینے والا۔ پھر نبی اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو غیب کی خبر دینے والا ہو، ٹھیک ہے۔
یعنی جو اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر ہمیں دیتا ہو۔ قرآن مجید میں یہ زیادہ تر اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، البتہ عربی میں محض خبر دینے والے کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی اصطلاح میں یہ اللہ سے لے کر انسانوں کو بتانے والے۔ یہ نبوت والے لوگوں کا بنیادی درجہ ہے، جن کو نبوت ملتی ہے ان کا بنیادی درجہ ہے کہ وہ نبی ہوتے ہیں۔ نبی کا مطلب جیسے میں نے بتایا کہ اللہ کی وحی ان کے اوپر آتی ہے، نبوت کے لیے ان کو چنا جاتا ہے۔ نبوت کے لیے چنے جانے کا مطلب ہے کہ خدا کا پیغام دینے کے لیے چنا جاتا ہے، جس کو آگے مبشرین اور منذرین کے 2 لفظوں سے بیان کیا گیا ہے۔ تو نبوت کا نبی کا سادہ مطلب یا نبوت کا سادہ مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں اپنے فرشتے کے ذریعے سے یا اپنی آواز کے ذریعے سے یا دل میں بات ڈال کر نبوت کے لیے چنتے ہیں تاکہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچائیں، ہدایت دینے والا۔ یہ جو نبی ہیں یہ بیسک منصب ہے نبوت کے اندر، پہلا بنیادی منصب نبوت ہے۔ اس کے بعد اگلا جو منصب ہوتا ہے وہ رسالت کا ہوتا ہے، یعنی کسی نبی کو رسول بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو جو جملہ یوں سمجھیے کہ تمام نبوت والے لوگ نبی تو ہوتے ہی ہیں لیکن رسول نہیں ہوتے، کچھ رسول بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو رسول ہوتے ہیں ان کا اور نبیوں کا ایک ہی بنیادی فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ نبی جو ہیں وہ ان کا غلبہ لازم نہیں ہے، وہ علماء دین کی طرح غلبے کے بغیر بھی دنیا سے جا سکتے ہیں، جبکہ رسول جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا اغلبن انا ورسولی، میں اور میرے رسول لازماً غالب رہیں گے، اور ان کا انکار کرنے والے اذلین میں سے ہوں گے، یعنی رسوا ہوں گے۔ تو یہ دونوں تصورات واضح رہنے چاہیے۔ تو جتنے بھی رسول ہیں وہ لازماً نبی ہوئے ہیں، لیکن تمام نبی رسول نہیں ہوتے۔ اس سے ایک اور نقطہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب یہ کہا جائے گا کہ اب نبوت ختم ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا بنیادی ترین درجہ ختم ہو گیا، تو رسول تو آئیں گے ہی نہیں، جب نبی نہیں آئیں گے تو رسول کیسے آئیں گے؟ تو یہ تصور جو ہے وہ نبی کے لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو یہاں نبیوں کی بارے میں بات ہو رہی ہے، صرف رسولوں کے بارے میں نہیں ہو رہی، یعنی رسولوں اور نبیوں سب کے لیے۔ اس کے بعد انزل معہم الکتاب بالحق، نبیوں کے ساتھ کتاب بھی نازل کی۔ اب ہمارے ہاں جو عام طور سے بات مشہور ہو گئی، پتہ نہیں کیسے ہو گئی، کہ نبی وہ ہوتے ہیں جن کو کتاب نہیں ملتی اور رسول وہ ہوتے ہیں جن کو کتاب ملتی ہے۔ یہ آیت اس کی صریح انکار کر رہی ہے کہ نبیوں کے ساتھ کتاب نازل ہوئی، اور جن نبیوں کو کتاب ملی ہے ان میں سب سے زیادہ مشہور حضرت داؤد، وہ رسول نہیں ہیں، صرف نبی ہیں، ان کو زبور ملی ہے، اور بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے تورات کے اندر، جو بائبل ہے اس میں ان کو کتاب ملنے کا ذکر ہے، لیکن بہرحال وہ رسول نہیں تھے۔ تو نبی کا اور رسول کا فرق کتاب ملنے کا نہیں ہے۔ خود حضرت اسماعیل علیہ السلام رسول ہیں لیکن ان کی کوئی کتاب ہمیں نہیں معلوم کہ ان کو کتاب ملی ہو، تو اس لیے یہ لازم نہیں ہے کہ رسولوں کو کتاب ملے۔ نبیوں کو کتاب نبیوں کو بھی ملتی ہے، رسولوں کو بھی ملتی ہے، نبیوں کو بھی نہیں ملی، رسولوں کو بھی نہیں ملی، دونوں امکانات ہیں۔ تو کتاب فیصلہ کن چیز نہیں ہے فرق کرنے کے لیے۔ کتاب کیوں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں؟ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کر دے، کن کے بارے میں؟ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیہ، جن چیزوں میں ان کو اختلاف ہو رہا ہے۔ تو قرآن مجید بھی اسی لیے ہے کہ ہمارے تمام دینی اختلافات کے لیے قرآن مجید فیصلہ کن ہے۔ یہ آیا اس لیے ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان جو اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اس میں فیصلہ کرے، اس لیے قرآن مجید کو فیصلہ کن حیثیت دینی پڑے گی۔ اگر اس کو فیصلہ کن حیثیت نہیں دیتے تو قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا۔ کتاب نازل ہی اس لیے کی جاتی ہے خدا کی طرف سے کہ وہ لکھی ہوئی چیز فیصلہ کن ہو جاتی ہے۔ اب ہماری امت میں پچھلے 10-1200 سالوں سے قرآن مجید کو فیصلہ کن نہیں مانا جاتا۔ یہ حادثہ ہے۔ اس حادثے کی وجہ کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ بھلا کرے امت کے اس دور کا جس میں فلسفے کا ترجمہ ہوا اور فلسفہ اسی طرح فیشن بن گیا جیسے آج کل ہمارے ہاں جدید علوم بن جاتے ہیں۔
بلکہ زیادہ اچھی مثال ہوگی کہ جیسے الحاد فیشن بن گیا، ذرا پڑھ لیا تو ملحد ہو گئے، اب خدا کو ماننے کی کیا ضرورت ہے۔ اس طرح کا فیشن ہو گیا فلسفے کا فیشن ہو گیا، تو انہوں نے کہا جی ہم تو عقل کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ جو فلسفہ آیا تھا ارسطو اور افلاطون سے ہوتا ہوا، اس میں عقل کو فیصلہ کن مانا جاتا تھا، تو عقل کی روشنی میں اب فیصلے ہو رہے ہیں اور قرآن مجید کی آیتیں اس سے ٹکرا رہی ہیں۔ تو ایک نظریہ دیا گیا کہ اصل میں تم لوگ جو ہو وہ قرآن مجید کے معنی سمجھتے نہیں ہو۔ فلسفی مولویوں کو کہتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ بڑا مشکل ہے نا کہ ایک آدمی قرآن اپنے جوبن پہ حکومت کر رہا ہے، پوری امت اس کے آگے بچھی ہوئی ہے اور چند لوگ فلسفی بن کے اختلاف کر رہے ہیں، تو ان کو پھر کہتے ہیں کہ بھئی تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، قرآن مجید بھی وہی بات کہہ رہا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، قرآن مجید بھی وہی بات کہہ رہا ہے جو ہم فلسفی کہہ رہے ہیں، جو ہم معتزلی کہہ رہے ہیں، جو ہم ماتریدی کہہ رہے ہیں، جو ہم اشعری کہہ رہے ہیں، وہی بات قرآن مجید کہتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن مجید کے معنی جو ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں وہ اور ہیں، جو فلسفیوں کو سمجھ آ رہے ہیں وہ اور ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ برآمد کیا گیا کہ قرآن مجید، یہ تو جملہ نہیں بولا انہوں نے، یہ بولا کہ کلام اپنے معنی ادا نہیں کر سکتا، کلام اپنے معنی ادا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں، بڑے بڑے لیکچر دیے گئے، پوری امت میں یہ فضا پیدا کر دی گئی کہ کلام قطعی الدلالت نہیں ہوتا، کلام قطعی الدلالت نہیں ہوتا، یعنی وہ آپ کو ایسے معنی کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا کہ آپ قطعی جگہ پہ پہنچ سکے کہ ہاں جی یہی مطلب ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن مجید حاکم نہیں رہا، قرآن مجید حاکم نہیں رہا، حاکم ہم نے دوسری چیزیں ماننی شروع کر دی۔ فلسفے والوں نے عقل، فقہ والوں نے قیاس اور اجماع، اہل تشیع نے امام، اور جو فلسفی ٹائپ تھے انہوں نے قضایا عقلیہ، جو عقل کے فیصلے ہیں وہ حتمی ہوتے چلے گئے۔ چنانچہ اور اہل ظاہر نے حدیث کو، تو یہ 4-5 حتمی چیزیں ہو گئیں جو قطعی تھی۔ اب سوائے عقل کے باقی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، حدیث بھی لکھی ہوئی تھی، متن ہونے کے باوجود، عبارت ہونے کے باوجود، کلام ہونے کے باوجود وہ قطعی دلالت تھی۔ قرآن مجید میں یہ تینوں خوبیاں پائی جاتی تھی، وہ قطعی دلالت نہیں تھا۔ تو بس اس طرح کی یہ فضا پیدا ہوئی، چنانچہ قرآن مجید آہستہ آہستہ بس پش ڈلنا شروع ہو گیا۔ تو قرآن مجید کو ہر مومن کو یہ حیثیت دینی ہے کہ وہ اس کو فیصلہ کن مانے اور اس کے فیصلوں کے آگے سر جھکانا سیکھے، یہ لازمی بات ہے۔ وقت ہو گیا ہے تو یہاں بات کو روک لیتے ہیں، انشاءاللہ باقی آیت کے اوپر اگلی دفعہ بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔